اللہ کی پاکی بیان کرنی. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اللہ کا گھر اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کو مطلوب تو نہیں ہے بظاہر، یہ مجھے مطلوب ہے، آپ کو مطلوب ہے، تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. تو فرشتوں نے کہا میرے مالک، ہم بھی تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ کو اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کی ساری چیز جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے حاصل؟ تو اللہ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اچھا، اب مزید اگلی آیت جو ہے، جو آیت 31 ہے، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اب یہ واقعہ مزید آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام، ساری کی ساری چیزوں کو آپ یوں کہہ لیجیے سمجھا دیے، نام بتا دیے. اشیاء کا علم، زمینی علم، چیزوں کا علم، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ نے سمجھا دی، بتا دی، سکھا دی. ثم عرضهم على الملائکہ، یہی وہ اشیاء یا یہی وہ سوالات یا یہی وہ ایکویشن جو ہے کس سے کیے گئے؟ فرشتوں کے سامنے کیے گئے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب معاف کیجیے گا، اب ان چیزوں کے نام بتائیے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. تو گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اعتبار سے یہاں یہ بات بھی سکھائی جا رہی ہے، ایک علمی بات ہے کہ بظاہر تو فرشتے صحیح بات کر رہے ہیں، بظاہر تو فرشتے صحیح بات کر رہے ہیں کہ فساد ہوگا اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ جو علم ہے نا، علم، اس کی مختلف شاخیں اور برانچز ہیں، اسپیشلائزیشن ہے. مثال کے طور پر اگر میں آج کی جدید اصطلاح میں بات کروں، کوئی میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، کوئی فزکس میں کر رہا ہے، کوئی بیولوجی میں کر رہا ہے، کوئی عربی میں کر رہا ہے، مختلف مضامین ہیں. اب جس میں کوئی جو اسپیشلسٹ کرتا ہے نا، تو وہ اس کو بہتر جانتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، وہ اس کو بہتر جانتا ہے. اور باقی جو علوم ہیں اس میں بہت ہی کم اس کو علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک علم کی طرف چلا گیا. یہی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو فرشتوں کو علم دیا ہے وہ ایک اعتبار سے محدود ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو بارش کا علم دے کر بارش کے معاملات پر مسخر کر دیتا ہے، کبھی زمینی علم دے کر زمینی معاملات پر اللہ کریم فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کا علم دے کر پہاڑوں کی ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کریم فرشتوں کو دے دیتا ہے. اس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ سیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ بڑا معروف ہے، آپ سب کے علم میں ہو شاید. اللہ کے نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے. آپ کو وہاں پہ کیا مارے گئے؟ پتھر. اور ان پتھروں کی نتیجے میں آپ کی پنڈلیوں سے خون جاری ہوا، اور نبی علیہ السلام کافی وقت جو ہے وہ آپ دوڑے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوتا علمی اعتبار سے؟ اللہ خود براہ راست نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوتا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑوں کو ملا دوں، اور پہاڑوں کے درمیان ایک وادی طائف کی ہے، یہ بالکل سمٹ کے رہ گئے اور یہ بالکل ریزے ریزہ ہو جائے. یہ بات بنتی تھی، اللہ کی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اپنے علم کے مطابق ان فرشتوں کو بھیجا جو ڈیوٹی پر مامور اور مقرر تھے پہاڑوں کے اعتبار سے، یعنی پہاڑوں کی ڈیوٹی دی. وہ پہاڑوں والے فرشتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی طائف ہے ان کو ملا دیتے ہیں اور یہ لوگ ملیں گے نہیں. تو یہ عجب کہانی ہے. نبی علیہ السلام نے پھر آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد تھی،
پھر انہی خاندان میں سے محمد بن قاسم آئے اور جو سندھ کو فتح کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ کریم کی ایک حکمت ہے کہ اللہ کریم نے ہر چیز کو علم دیا ہے، لیکن ہر علم اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. کوئی بارش کا علم پر معمور ہے، ڈیوٹی پر معمور ہے، کوئی زمینی مسائل یا معاملات پر معمور ہے، کوئی سمندر، دریا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے کائنات میں تخلیق فرمائی، اللہ کریم نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک علم ہے. تو یہ چونکہ فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں تھا، اللہ کے پاس تھا، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ سوال کیا. بہرحال یہ سوال تو تھا جو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزوں کا علم یا یہ چیز ہے آپ بتا دو اگر سچے ہو. تو پھر مزید اس کا جواب اللہ کریم آیت 32 میں دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، بلکہ فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، کہا میرے مالک، فرشتوں نے کہا کہ ہمارا جو علم ہے وہ نقص ہے، نقص شدہ ہے. نقص شدہ سے مراد یہ ہے نامکمل ہے، لمیٹڈ ہے، لمیٹیشن ہے ہماری، اس لیمٹ کے اندر رہ کر ہمیں پتا ہے. لیکن آپ کا جو علم ہے میرے مالک وہ ان تمام نقص اور کمزوریوں سے پاک ہے. یعنی اللہ کریم کا جو علم ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے. تو اب یہ فرشتوں نے اقرار کر لیا قالوا سبحانک، میرے مالک آپ تو پاک ہیں. اب ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ تو پاکیزہ ہستی اور شخصیت ہے. لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارے پاس تو وہی علم ہے نا جو میرے مالک کس نے سکھایا ہے؟ آپ نے سکھایا. فرمایا انک انت العلیم الحکیم، بے شک میرے مالک آپ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں. اب یہ سمجھے آیت نمبر 33 میں مزید اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام کیا کر دیے؟ بتا دیے. تو اللہ فرماتا ہے قال الم اقل لكم، میں کہتا نہیں تھا. قال الم اقل لكم، قریب آ جائیں پلیز، آپ قریب تشریف لائیں. قال الم اقل لكم، میں کہتا نہیں تھا آپ لوگوں کو کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تو جانتا ہوں زمین کا علم، آسمان کے علم کو. فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو زمین میں چیزیں ظاہر ہیں، جو آسمان کی چیزیں ظاہر ہیں، کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، چاہے وہ زمینی علم ہو، چاہے وہ آسمانی علم ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو. ظاہر اور چھپے ہوئے کو بھی کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ. تو چونکہ یہ جو مکالمہ چل رہا ہے کس کے درمیان چل رہا ہے؟ اللہ اور فرشتوں کے درمیان، اور اس کے بیچ میں اللہ کریم کیا کر رہا ہے؟ مشاورت کر رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے. اب گویا کہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جو امیر ہوتا ہے، جماعت کا جو امیر ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے ملک کا، تو وہ مشاورت تو ضرور کرتا ہے، میٹنگز بلائی جاتی ہیں، اور جو صحیح رائے آئے ان کے اگر نتیجے میں یا ان کے ذہن میں ان کے مطابق یہ صحیح چیز نہیں ہے تو اس کو چاہے تو وہ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے. اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، بہت اہم پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ ہوتا ہے نا، خلیفہ، میں نے آپ نہیں تھے میرے خیال میں نے درس کے شروع میں بتایا کہ انگلستان کی میں نے مثال دی. انگلستان اور دہلی کے جو بڑے عمر والے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے 1947 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ساتھ جو معاملات تھے، جو انگریزوں کی حکومت تھی، اس میں جو وقت کا حاکم تھا، اب وہ کیا کرتا تھا؟ دہلی میں جو رہنے والا وائس
رائے جو ہوتا تھا اس کو وہ حکم دیتا, آپ اس کے حکم پر وہ عمل کرواتا. اچھا, جب ان کی طرف سے بادشاہ کی طرف حکم نہیں آتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا, وہ علاقائی سطح پر دیکھتا تھا کہ کس کے لیے یہ حکم صحیح ہے. علاقے کی سطح پر اگر یہ بات یا حکم یا عمل صحیح ہے تو وہ اپنی طرف سے کیا کرتا تھا, اس پر امپلیمنٹیشن کروا دیتا تھا, عملی طور پر ایک جو ہے آپ کام کروا دیتا تھا. یہی وہ انبیاء علیہ السلام کی بات ہے. اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے انبیاء علیہ السلام کو جو ملتا ہے, ان ہوا الا وحی یوحا, تو وہ حکم جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. البتہ جو جدید چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آج کل موبائل فونز آ گئے, نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, وہ چیزیں اگر دین میں نہیں ہیں تو پھر وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پھر اس میں کیا کرتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, استنباط کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. غلط کو وہ سائڈ پہ کر لیتا ہے اور جو صحیح چیز ہوتی ہے اسے نکال لیتا ہے اور پھر اس پہ کیا کرتا ہے, عمل کر دیتا ہے. یہی چیز ایک اعتبار سے فقہ کہلاتی ہے. ایک اعتبار سے کیا کہلاتی ہے, فقہ کہلاتی ہے. تو یہی وہ دور